اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یہ اپنی حکمت و دانائی کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور مجلۃ اللقمان جو ہے اس کا بہت مشہور ہے، جس میں حکمت و دانائی کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ تو ان کی حکمت کی باتوں میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کی جانے لگی ہیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اگر نماز پڑھا کرو تو دل سے پڑھا کرو، اور اگر کھاؤ تو گلے کا خیال رکھو، اگر کسی دوسرے کے گھر ہو تو آنکھ کی حفاظت کرو، اگر ایسے بندے کی بات کرو جو موجود نہیں تو زبان پر کنٹرول رکھو۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ غیظ و غضب سے بچو، اس لیے کہ شدت غضب دانا کے قلب کو مردہ بنا دیتا ہے۔ اور کوشش کے بارے میں فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے، اور کار خیر کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ عقل کے بارے میں آپ نے فرمایا، میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی، جن کاموں سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ میں لڑکے کی طرح ہو، لیکن جب قوم میں ہو تو وہ پھر مرد کی طرح ہو۔ عقل مند کے لیے وقت سخت مشکل ہوتا ہے جب کسی بات کا اظہار و اخفاء میں خرابی پیدا ہونے کا خوف ہو۔ اور وحی کے بیان میں آپ نے فرمایا، کسب نہ کرنا محتاجی لاتا ہے، اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف بناتی ہے، اور مروت کو زائل کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا، حاجت مند کو نا امید نہیں کرنا چاہیے۔ اور عہد شکنی اور جھوٹ کے متعلق فرمایا، عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ خوشامد سے بچو، اگر لوگ تجھے اس صفت کے ساتھ موصوف بتائیں جو کہ تیری ذات میں نہ ہو تو ان کی تعریف سے مغرور مت ہو جانا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ امانت کے بارے میں فرمایا، اللہ جب کسی کو امانت دار بنائے تو امین کا فرض ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے۔ امانت دار بن جا غنی ہو جائے گا، امانت کی حفاظت کر۔ اور اسی طرح سے مہمانداری کے بارے میں فرمایا، مہمان کی ہمیشہ مناسب خدمت کرنا چاہیے، مہمان کے سامنے کسی پر خفا نہیں ہونا چاہیے، مہمان کو کام پر نہیں لگانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جھوٹ کے بارے میں فرمایا، جھوٹ سے اجتناب کر کہ اس سے دین میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک تیرا ادب و لحاظ کم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں جھوٹ تیری حیا، عزت و شرافت اور سچائی کی چمک کو ختم کرتا ہے اور تجھے ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا جب تو لوگوں سے بات کرتا ہے تو نہ اسے وہ سنتے ہیں اور نہ ہی اسے سچ سمجھتے ہیں۔ بیٹے، ایسی زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ سچ کے بیان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت لقمان ایک دن اپنے شاگردوں اور دوستوں کو حکمت و دانائی کا درس دے رہے تھے۔ سب لوگ ان کے درس کو بہت غور سے سن رہے تھے کہ ایک شخص اس طرف سے گزرا، اس کی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، اس لیے کہ آواز جانی پہچانی تھی۔ وہ کافی دیر تک کھڑا ان کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ آخر جب وہ درس سے فارغ ہوئے تو آگے بڑھا اور بولا، میں فلاں مقام پر کسی زمانے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں چرانے والا میرا ایک ساتھی تھا، اس شخص کی صورت اور آواز بالکل آپ جیسی تھی۔ حضرت لقمان بولے، ہاں مجھے یاد ہے، میں وہی ہوں۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو یہ مرتبہ کس طرح سے حاصل ہوا؟ جواب میں حضرت لقمان بولے، صرف دو باتوں سے، ایک سچ بولنا اور دوسرا بغیر ضرورت کے بات نہ کرنا۔ حکمت جو ہے وہ
عقل اور فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ حکمت معرفت اور اصابت امور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ مختلف اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت جو ہے وہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، اور یہ اپنی کوشش سے انسان نہیں پا سکتا، اور نبوت کا درجہ جو ہے وہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ حکیم لقمان کی حکایات میں سے ایک حکایت یہ ہے جو کہ محنت کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جو کہ بہت ہی عقل مند اور خوش بیان تھا۔ اس کو کوئی غم نہ تھا اور بظاہر کوئی تکلیف بھی نہ تھی۔ خدا کی عنایات سے بہت خوشحال اور صاحب ثروت تھا۔ خدا نے اس کو بے حساب رزق دے رکھا تھا۔ تمام عمر شکر کے ساتھ گزاری۔ آخری وقت آیا تو آہ بھرنے لگا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے پاس بے شمار مال و دولت ہے، مگر اس دولت کو میں نے کھیت میں دبایا ہوا ہے اور زمین کے نیچے ایک ہاتھ کے فاصلے پر دفن کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اس کا نزاع کا وقت آ گیا اور جان خدا تعالیٰ کے حوالے کی اور روح پرواز کر گئی۔ تمام بیٹے متجسس تھے کہ دولت کا صحیح تعین نہیں کیا گیا، اب ہم کہاں سے تلاش کریں۔ بیٹوں نے باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے کدال جو ہیں وہ لیے اور اس دولت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کئی ماہ تک کھدائی کرتے رہے مگر سوائے مٹی اور ریت کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہاں کچھ خزانہ ہاتھ نہ لگا مگر وہاں فصل جو تھی وہ بے حساب ہوئی اور روز بروز اس میں وافر مقدار میں جو ہے وہ فصل ہوتی گئی اور ان کی دولت بڑھتی رہی۔ اس پر انہیں اپنے باپ کی وصیت کا راز جو ہے وہ افشا ہوا کہ دراصل باپ کا اشارہ اسی فصل کی طرف تھا کہ محنت سے اس فصل کے خزانے حاصل ہوں گے۔ تو یہ زندگی کا درس ہے کہ محنت کرو، کہ یہی انسان کا دفینہ ہے اور یہی عمل انسان کو کلندر بناتا ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں اور نہ اس میں کوئی برائی ہے، بلکہ محنت میں عظمت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔